अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हसन जिला फ्रॉम यूके। आज मेरे साथ एक बड़ी ख़ास शख्सियत जिनका नाम डॉक्टर सुहेल अमजद हाशमी साहब है। इनका ताल्लुक लाहौर से है और अभी अभी ये मेरे घर आए हैं और मैं इनको इंटरव्यू कर रहा हूँ। बाकी ये क्या कहना चाहेंगे मैं इन पर छोड़ता हूँ। जनाब डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम असलम जलाल साहब, और जिस कैमरे की आंख से जो ये देख रहा है उसको डॉक्टर सुहेल हाशमी को बहुत बहुत सलाम। मैं जी यूके तो आया हूँ और इनकी मोहब्बत यहाँ खींच लाई। मुख्तसर मुलाकात दोस्तों के संग, और ऐसी कुछ लम्हे होते हैं कि कहते हैं कि बाज़ वक़्त सदियाँ काफ़ी नहीं होती, कुछ लम्हे काफ़ी होते हैं जी। सो आई वाज वेरी मच इंस्पायर्ड फॉर मैनी रीजंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके इंटरेस्ट, आपका इतना हेल्दी इतना होना। और मैं हमेशा कहता हूँ वो फैज़ ने किया सी ना कि मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादिर, कि वतन बदर हो हम तुम दे गली गली सदाएं, के सुराग कोई पाए किसी यार नामा भर का, हर एक अजनबी से पूछें जो पता था अपने घर का। मैं सर इस तलाश में हूँ। सफ़र मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने इंग्लिश वाला सफ़र भी बहुत किया है और उर्दू वाला सफ़र भी बहुत किया है। और इंसान जो इल्म की तलाश में है, किसी चीज़ की तलाश में होता है, असलम भाई, वो होता है कि वो समझता है कि इसको आराम में और शिकम सीरी में तलाश करता है, जबकि अल्लाह ने जो इल्म है ना सफ़र और भूख में रखा है, और भूख कई किस्म की होती है। इसी बहाने आप जैसे दोस्तों से मुलाकात हो जाती है। इंशाअल्लाह साहब कहते हैं नगरी नगरी फिर मुसाफिर। जी जी माशाल्लाह। नाज़रीन, ये डॉक्टर सुहेल साहब बहुत एक्सपीरियंस है। मैं तो एक लर्नर, एक इनका क्या कहें, मैं इनका शागिर्द समझ लें, क्योंकि मैं मीडिया में पहले कभी नहीं आया। ये तो मैंने एक शौकिया प्रोग्राम शुरू किया हुआ और 4-5 महीने, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे पहले मैं कारोबार में रहा और ये अचानक मेरी इनसे रिजवान हाशमी के ज़रिए मुलाकात हुई और आज ये मेरे मेहमान हैं और आज हम स्टूडियो में बैठे इनसे गपशप कर रहे हैं। जी, असल में हम अच्छी बात करेंगे तो क्रेडिट हमारा है, और अगर मज़ा ना आए तो कसूर रिजवान हाशमी का, वो फाड़ लागे कोई। अच्छा देखिए, पता मेरा ये है कि मैंने कहा ना कि मैं ट्रैवलिंग को पसंद करता हूँ जी। मैंने MBBS किया, साइकियाट्री में स्पेशलाइज किया। उसको छोड़ने का मतलब यही था कि मैं एक जगह स्टिक होकर नहीं बैठ सकता। दुनिया इतनी अल्लाह ने खूबसूरत बनाई, बड़ी बनाई, ऐसे ऐसे लोग बनाए जी। तो इस प्रोफेशन में जिसमें मैं हूँ, तो आप जैसे दोस्तों से होती है मुलाकात। मेरा जो फोकल पॉइंट था उस दिन उस खाने पे वो यही था कि एक तो आपका पहले मुझे सरप्राइज मिला। मैं यूजुअली बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट बता सकता हूँ, तो मैं पहला फेलियर थे यूके होया कि जब मैं तेरी एज नहीं बुझ सकिया, आई कुडंट फिगर इट आउट। और उसमें फिर आपकी होता है चले बंदा एज से मतलब उम्र क्या कहते हैं ना खाने वाला है जी। और पता नहीं चलता, लेकिन आपकी जो स्किन है, आपकी जो आंखों की चमक है, ये मेरे एक्सपीरियंस में, करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, और आप बताएंगे कि इस एज में तो बड़ा आपने एक सफर तय किया होगा। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो स्माइल है ना, जी। ये बड़ी पुरस्कार स्माइल होती है। पता है किसको होती है? हाँ जी। जो बंदा ऑनेस्ट हो, यारों का यार हो, चीज़ों को सीधे सुस्ता लेता ना हो जी, और बड़ी से बड़ी बात को जाने देता हो। तो आप ज़रा बताएंगे, आप तो पता नहीं कब के आए हमें, या पिछली सदी के अवाइल में आप पैदा हुए थे, और उसके बाद आपने इतना लंबा टाइम गुजारा, और उसके बाद आपकी जो मुझे रिजवान भाई ने बताई चीज़ें कि आप इस बिज़नेस में रहे, उस बिज़नेस में रहे, जो कि आप तो मतलब उसमें भी आपने झंडा गाड़ा, फिर आप एक क्राइसिस से भी गुजरे, जी। फिर बहुत सारी चीज़ें। तो हाउ कम यू आर मेंटेनिंग योर हेल्थ? आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कब यहाँ आया हूँ, ये पूछ रहे थे आप? जी, कब आए? हाँ। जी, मैं इस मुल्क में 12 मार्च 1962 को आया था। दैट टाइम आई वाज 22 ईयर ओल्ड। वाह। मेरी पैदाइश पार्टीशन से पहले बटाला शरीफ, जो कि अमृतसर से 10 किलोमीटर आगे वहाँ हुई थी, ठीक है जी, विच वॉज 8 मार्च 1940। ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ आ गए। पहले 10-12 साल मैं कैसीनो और नाइट क्लब बिजनेस में रहा, तब मैं सिंगल था, शादी नहीं थी। ओके, मेक सेंस। हाँ, उसके बाद 10 जनवरी 1969 को मेरी फैसलाबाद में शादी हुई, तो मैंने ये सारा सिलसिला छोड़ दिया। वैसे बड़े मजे की यहाँ रुके ना, ये तो नहीं हमने तकरीर करनी है। नहीं, बंदा पैदा हो रहा है 60s में, आजकल की जनरेशन तो 60s को सिर्फ 40 में पहले, मतलब यूके 60s में आए, हाँ, पैदा UK 40s में। हाँ, हाँ। फिर आपने कैसीनो, और उसके बाद शादी कर दे बजा के फैसलाबाद, ये क्या स्टोरी है? उसकी वजह कि मैं एक मुहब्बे वतन इंसान हूँ जी। मैंने पाकिस्तान को कभी दिल से नहीं निकाला,
اور میری محب وطنی پاکستان مجھے یہ سب کچھ کرنے کی. اب بھی میرا سلسلہ جو پاکستان میں ہے, میں ہر سال پاکستان جاتا ہوں. اس کی وجہ کہ میرے دوست, میرے چاہنے والے, میرا رشتہ دار وہاں کوئی نہیں ہے. اچھا, ہم 8 بہن بھائی ہیں, سب کو میں نے یہاں آ کے سیٹل کر دیا. پاکستان میں میرے گھر بھی سارے خالی پڑے ہوئے ہیں, لیکن میری زندگی, آپ نے کہا نا میری صحت کا راز کیا ہے, جی, وہ میری دوستی ہے. جتنی خوشی مجھے اپنے دوستوں سے ملتی ہے نا, شاید اور کسی چیز میں نہ مجھے ملے گی, اور نہ ہی میرا یہ سوچ ہے کہ میں کسی اور جگہ سے کوئی خوشی میں 300% ایگری کروں گا. کہتے ہیں ویورز, لسنرز, کہ جو دوست ہے نا, جی, وہ دنیا کی سب سے بڑی اینٹی بایوٹک ہے, یس, سب سے بڑے اینگزائٹک ہے, سب سے بڑے اینٹی ڈپریسنٹس ہیں. جی جی, تو اگر آپ کے پاس آپ کے دوست ہیں, اور جو چیز ایک نفسیات میں ہے کہ سر اسلم بھائی کہ جو چیز آپ کو زندگی میں چاہیے نا, جی, اس کو پہلے دینا پڑتا ہے. پیار چاہیے تو پیار دیں, جی, پیسہ چاہیے تو پیسہ دیں. جو آپ دیں گے وہ ریورس ہو کے آئے گا. تو آپ نے کیسینو, پھر فیصل آباد شادی, پھر واپس سے آپ تو رولز رائس بھی چلاتے رہے ہیں, جی, پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہو جب ہم شادی کر کے واپس یو کے آئے؟ شادی کر کے میں جب واپس یو کے آیا تو میں روجل میں آیا, اسی جگہ, اسی جگہ. ٹھیک ہو گیا. یہ کوئی انسیڈنٹ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. سر. ایک دوست میرے گھر آئے تو مجھے کہتے ہیں چلو نائٹ آؤٹ کرنے چلیں. اوکے. یہاں ایک فٹ بال کلب ہے روچڈیل میں, جس میں اس وقت انٹرٹینمنٹ اور کسینو اکٹھی ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو میں اور وہ چلے گئے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ سے, میں کسینو بزنس میں کیسے آیا. تو میں کاؤنٹر پہ گیا, ڈرنک لی ہم نے. میرے ساتھ گورے 3 کھڑے تھے, میں نہیں جانتا تھا وہ کون ہے. ایک تو تھا فریڈ ریڈ کلف, جو یہاں کا ملینئر تھا, وہ فٹ بال کلب کا اونر تھا. وہ مجھے نہیں پتا, اس وقت یہ M62 موٹر پہ بن رہا تھا. یہ سارے آئرش لوگ نا رات کو اس کلب میں آیا کرتے. اچھا. ایک آئرش اندر آیا, اس نے ڈرنک لی اور وہ فریڈ لکھ کے منہ پہ اس نے اڑیل دی. ریئلی؟ ہاں. میں اس کی لیفٹ پہ کھڑا, میں نے اس کو پنچ مارا, مجھ سے برداشت نہیں ہوا. وہ گرا جا کے, پھر ڈور من ہے وہ پکڑ کے اس نے باہر پھینک دیا. فریڈ کلف کہنے کا, سن وٹ ڈو یو ڈو؟ میں کہا جسٹ کیم بیک فرام پاکستان لاسٹ ویک, آئی ایم ڈوئنگ نتھنگ ایٹ آل. کہنا کم ٹو مائی آفس. یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں. ایسے ہوئے مجھے کہنے لگا وٹ کین یو ڈو؟ آئی کین رن دا کسینو, دا ایکسپیرینس. ہی گیو می دا کی دیر اینڈ دین یو آر دا باس. وہ 10 سال میں نے کسینو چلایا. اس کے بعد پھر نیکسٹ کیا ہوا؟ نیکسٹ اس کے بعد پھر وہ جب یہاں ایک نیا لائسنس آیا, گیمنگ بورڈ کا جو لائسنس تھا, انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹاؤنوں کے لائسنس بند کر دیے. مینچسٹر یا ہڈرفیلڈ, شیفیلڈ وغیرہ کو دیے تھے, ہمارا لائسنس کینسل ہو گیا کیونکہ یہ چھوٹا ٹاؤن تھا. تو پھر میں پاکستان چلے گیا. 2 سال چلے گئے پاکستان چلے گیا. پھر میں 2 سال پاکستان جا کے رہا. تو وہاں میں نے یہ ٹرانسپورٹیشن کا کام چودھری نذیر کے ساتھ مل کر لیکن اس وقت میں تقریباً 100,000 پاؤنڈ ساتھ لے کے گیا تھا ان دنوں میں. دیٹ لاسٹ می اونلی 6 months. گاٹ اسکنٹ اینڈ کیم بیک. جب واپس آیا 1988 میں, تو میں شیفیلڈ گیا. وہاں میں یہ موبائل فون وہ لانچ ہی ہوئے تھے, نئے آئے تھے. تو میں اپنا گاڑی میں فون لگوانے گیا. فون اس وقت گاڑی میں فٹ ہوا کرتا. تو ڈونٹ ٹیل می کہ تسی وہ کام شروع کر دو. میری تو گل سن لو. ایک گورا تھا شیفیلڈ کے ساتھ, ایک رودرم ٹاؤن ہے, اس کی وہاں دکان تھی. میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا, وہ میری گاڑی میں فون فٹ کر رہے تھے, تو میں اس سے گپیں لگا رہا تھا. تو میرے دل میں آیا کہ میں دور اندیش بہت ہوں, کسی چیز کو دیکھوں اس میں کیا ہے. تو جب فون فٹ کر تو میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا, میں نے کہا یہ تو پارٹ آف لائف ہو جائے گا. تو میں نے اس سے بیٹھے بیٹھے کہا, میں نے کہا اف آئی وانٹ ٹو بیکم یور پارٹنر ہاؤ مچ از گوئنگ ٹو کاسٹ می. وہ گورا کین گریفن, اس کا نام بھی وہ زندہ ہے, کہتا ہے 10,000 پاؤنڈ. میں نے کہا آل سی ٹمارو. میں آیا, وائف سے کہا یار پیسے دو, لے کے میں اس کے رکھ دیے. وہ پاگل ہو گئے دیکھ کے. ایسے ہی سلسلہ بن گیا کیا اچانک. ایسے جتنے بھی بزنس اسی طرح ہوئے ہیں, وہ میں نے شروع کر دیا. اس کے بعد میں پاکستان گیا ہوں. واپس آ کے میں نے سکین کو کہا, میں نے کہا بھائی میں ایم گوئنگ ٹو گو مائی ہوم ٹاؤن وچ از روچڈیل. ہیئرز دا کی, یو رن دا بزنس. میں تو لرن کرنے کے لیے گیا تھا نا, وہ پارٹنرشپ تو کرنی نہیں تھی. میں نے تو لرن کرنا تھا کہ موبائل فون ہے کیا, کیسے اس کو ہم چلائیں. وہ ود ان 2 weeks I was master of this. تو ان دنوں اس میں پیسہ بہت تھا. ایک کسٹمر کو انٹروڈیوس کرانے کا 500 پاؤنڈ کک بیک ملتا تھا, فون کو چھوڑے. تو I was doing 2,000 connection a month. آپ لگا لیں
तो बहरहाल साहब ये बातें मैं ऐसे ही जानना चाह रहा हूँ, मुझे आई एम श्योर कि इतना टाइम आपने यहाँ गुजार लिया है और मोस्टली लोग जानते होंगे आपको और आपके सारे शगल और आपके एवरीबॉडी, इवन पुलिस, कस्टम, एवरीबॉडी नोज। जी। आप एयरपोर्ट पे उतरे ना, उन्होंने बताया कि असम जलाल के घर जाना देल की भी सर लेकिन मेरा यहाँ से ना इसका मैं उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करूँगा। मैं फिर चाहता हूँ ये प्रोग्राम एक ज़रा वक्री टाइप का हो, इन द सेंस के जो बंदा इतना डाइवर्सिफाइड पर्सनालिटी है, उसका विजनरी है, आपने कहा दूरंदेशी की बात की, और चैलेंजेस रहते हैं विद इन सेकंड्स, बिकॉज बड़े लोग वो होते हैं जो फैसला जल्दी बहुत लंबी वीडियो है जी। मैं करेंसी में कैसे है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मैंने गुजरांवाले गया तो वहाँ वो सोनिक्स वाले ने, हाँ, अनायत भट्ट साहब, उसके मेरे एक दोस्त उनके शोरूम में ले गया। तो मैं देख रहा था, मेरे ज़हन में आया, मैंने उनकी प्राइसेस देख के मैंने कहा ये तो बहुत, इसमें बड़ी पोटेंशियल है, वी कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो मैंने बैठे बैठे उससे मैंने कहा जी मैं आपसे एजेंसी लेता हूँ इंग्लैंड के लिए। खैर मेरी उससे बात हुई, जो भी, तो मैं वापस आया, मैंने ऑफिस बनाया, शोरूम बनाए, काफ़ी पैसा खर्च कुछ किया। तो मैंने उन्हें जनाब ऑर्डर दे दिया कि मुझे 2 कंटेनर आप सैनिटरी के भिजवा दें, सोनिक्स वाले। तो वो जनाब 80,000 दोनों मैंने उनको पेमेंट एडवांस कर दी, मेरे से गलती हो गई। उन्होंने उनसे मैन्युफैक्चर हो नहीं सका, उन्होंने सारे वो दुबई के नहीं जो पीले नीले रंग के वो भेज दिए। वो मेरा एक मैनेजर था, यही कैन ग्रिफन, जो मेरा दोस्त बना, बाद में यहाँ आ गया, बड़ा इंटेलिजेंट है वो। तो वो जब उसने खोले मैसेज लॉ इट्स नॉट अ फ्रॉड, दे हैव जस्ट सेट देयर ओन ऑर्डर्स, दे आर रिप्ड ऑफ। हाँ, तो मैंने अनायत भट्ट को फोन किया, मैंने जनाब अनायत भट्ट सर ये तो सीखी कीता है, नहीं जी नहीं हो ही नहीं सकता। मैं कहा जी मैं खोल के बैठा है, मेरे सामने सारा कुछ हो कि नहीं सकता, मेरे सामने है। बहरहाल आई एम सेंडिंग ऑल दीज 2 कंटेनर बैक। वो बड़ी मेहनत था, नहीं असलम भाई हम ये कर, नहीं मैंने वापस भेज दिया। तो मैं कोई महीने बाद पाकिस्तान गया, तो उसके मैं ऑफिस में गया गुजरात, मैंने कहा भट्ट साहब मैं तुहाडे को नुकसान तो नहीं मांगता, जेडे 80,000 तुहानू भेजे ना पाउंड वो मैंने वापस दे दो, वी कैन फिनिश। मैं पूरे दोस्त ही नाल लिया मैं तो ले गया सी, उन्हें 80,000 दो, जो पैसे बने ने उन्हें मैंने चेक कट के दे दिया, वो दैट वाज ऑल राइट। आप शेफिल्ड से निकलते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो गुजरात में घुस जाते हैं आप बर्मिंघम से निकल दरवाजा खोल के तुसी लाहौर पहुंच जाते हो जी। सो वी हैव टू, आपकी स्पीड हमारे पास नहीं है, ना दूरंदेशी है। इतने बैठे हैं, जस्ट आई वांटेड टू गिव समथिंग वेरी यूनिक एंड डिफरेंट थिंग व्हिच हैव नेवर बीन टॉक्ड अबाउट यू टू योर ओल्ड फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, कि ये जो बंदा है, आप कहते हैं मैं इसमें पैसा बड़ा है, आपने एक बात की ऐ कर लो, मैं मोबाइल च बड़ा है, ने 500 मिलते हैं ऐ कर लो, और जो मैं देख रहा हूँ कि पैसा तो आपके हाथ की मैल भी है, तो जो द पर्सन हु चेजेस द मनी, वो उसको मनी का एक होता है ना, लस्ट होता है, उसको करेक्टर होता है। तो आपको मैं ही जानना चाहता हूँ कि जो असलम जलाल साहब हैं, उनके लिए जिंदगी है क्या, उस जिंदगी में क्या करना चाहते थे, ये सारी चीजें तो अल्लाह करवाता है ना, आप कर रहे थे। असल आप हैं कौन? पैसा चाहते थे, शोहरत चाहते थे, दोस्ती चाहते थे, याशी करना चाहते थे, या कुछ करना चाहते थे? Just wanted to know. मैंने किया तो सब कुछ है डॉक्टर साहब, मैं झूठ नहीं आपसे बोलूँगा, I've done everything what I wanted, ठीक है, जब मैं सिंगल था। Not bad. लेकिन जब मैं यहाँ इंग्लैंड आया था तो मेरे ज़हन में एक क्या कहते हैं, एक उमंग थी कि मैंने इन गोरों को बीट करना है। ये बात, the first असल बात ये point ये था। और मैंने 3 महीने यहाँ सिर्फ काम किया है। Okay. इंटरनेशनल हार्वेस्ट कंपनी डॉनकास्टर, जहाँ ये टैंक वगैरह बनते हैं। तो मेरी बैकग्राउंड जो है ना वो इंजीनियरिंग है, बटाला इंजीनियरिंग, मेरे मामे मुल्तान, वहाँ से मैंने ये सारे काम सीखे हुए। अच्छा, समझते हैं कि आपने वो अभी तक हासिल कर लिए जो आप करना चाहते थे? देखो आपकी जो उमंग होती है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती। ट्रू। मेरी लाइफ जो है कि मैं हेल्प द पुअर्स, क्यों मैंने खुद भी यतीमी काटी हुई है। ये बात दूसरा पॉइंट है, अभी तक सिर्फ 2 पॉइंट मैंने लिए आपसे। हाँ, तो मेरे ये जहन में, क्योंकि मैंने जिस तरह मैं बचपन से लेके जवान हुआ, मेरे मामे मुझे ले गए थे मुल्तान, लेकिन वो प्यार, वो मोहब्बत जो माँ बाप से मिलती है वो मुझे नहीं मिली थी। शॉर्ट कमिंग थी वो। हाँ, लेकिन मैं वहाँ तक तकरीबन प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक मैं मुल्तान पढ़ा हूँ। तो उसके बाद मैंने फैसलाबाद आके ग्रेजुएशन की थी 62 में। गारमेंट्स वाला भी काम किया, मोबाइल में भी काम किया, कैसीनो में भी काम किया, वो मशीना भी काट दी थी, तुसी साड़ी गल भी रखो, उन्होंने कटो। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप बताइए कि जो असलम जलाल साहब थे, एक बात देखिए, आपने बताया ना कि आप दोस्तों से मिलके खुश होते हैं जी, और मैंने जो विजुलाइज किया कि आपका जो चेहरा है, इस उम्र में जो चमक है, जो फिटनेस है, उसमें बहुत बड़ी चीज़ है कि आप
راحت محسوس کرتے ہیں, اچھا لگتا ہے جب آپ کے دوست آتے ہیں, جی. پھر آپ دوسروں کا ہیلپ کر کے اچھا محسوس کرتے جی, ہیں, اس کا بھی بالکل. انسینٹیو آپ نے بتا دیا کہ آپ جی. اس میں سے گزرے ہیں. جی. جو بندہ پرابلم پتہ کی ہے, میں آپ کو ذرا نا کھل کے بات کر رہا ہوں, ٹپیکل نہیں. ہم لوگ نا ججمنٹل ہیں. ججمنٹل کی ہوتا ہے کہ ہم نا دوسروں کے بارے میں گیس کرتے رہتے ہیں. کوئی بندہ اچھی گل بھی کرتا ہے, میں مسجد بنانی تو آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیوں بنانی, میرے کو پوچھو, ٹھیک ہے نا, آپ ماشاءاللہ اشارہ سمجھتے ہیں. جی جی. اسی طرح پھر کیا کہ ہم بات کرتے ہیں, ہم پورا انٹرویو کر رہے ہیں, اسی صبح تک انٹرویو کر دے رہی ہے, ہم دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو لیٹ می ٹیل یو ایز اے ڈاکٹر, ایز این آرٹسٹ, ایز اے رائٹر, کہ سب سے جو زندگی میں امپورٹنٹ چیز ہے نا, وہ اپنے آپ سے بات کرنا ہے. ایک ہوتی سیلف ٹاکٹنگ, پاگل کر دینا. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی لونیٹکس, واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ از خود کو ٹائم دینا بڑا ضروری ہے, خود کا احتساب بڑا ضروری ہے. جی. کہ یو آر بیسٹ وین یو آر یو. جاننا ہی کام ہے. جو میں بار بار آپ کو اس طرف لا رہا ہوں, آپ چلے جاتے ہیں نا کچھ واقعات کی طرف, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کا ایک ہے کہ آپ واقعات شیئر کر رہے ہیں. کہ مطلب پوائنٹ, میرا کوشچن یہ ہے کہ انسان جب خود کو جانتا ہے نا, مطلب میں ڈاکٹری کی میں نے چھوڑ دی, میں میرے کولیگس مختلف ملکوں میں کوئی سرجنز ہیں, کوئی فزیشینز ہیں, مجھے کلیئرلی پتا تھا اپنا کہ میں ٹک کے کام نہیں کر سکتا. آئی ہیو ٹو سی, تھوڑی سی ٹائم ہے میرے پاس دنیا میں. میں نے اپنی امی سے کہا, اپنے ڈاکٹر بن گیا ہوں میں, اب آپ مجھے تنگ نہیں کریں گی. آپ کی شاید میری کمٹمنٹ یہ تھی. تو میں پتہ نہیں کہاں کہاں پھرا, اور بڑا وہ جو, تو میں اس پہ خوش ہوں. لوگ مجھے کمپیئر کرتے ہیں, یار تیرا نالدہ اتنے پیسے کما رہا ہے, وہ تیرا نالدہ اے کردہ پہ. جو میرے پاس ہے نا, جو مومنٹس میرے پاس ہیں, وہ پرائس لیس ہیں, وہ کسی کے پاس نہیں ہے. میں ریتوں پہ سویا ہوں, میں سمندروں میں پھرا ہوں, میں پتہ نہیں کہاں کہاں رشین ایکس اسٹیٹس میں چلے گیا ہوں, وہاں کون پیپل آ گئے ہیں, ہم مافیا کو کرنا پڑ گیا ہے. ایسا ٹائم بھی آیا کہ میرے پہ گنز تانی گئی ہیں. میں جیسے وہاں سے نکلا ہوں, اور جو میں نے پھر مجھے پیار ملا ہے, بڑے شہروں سے کم, چھوٹے شہروں سے زیادہ پیار ملا ہے, ٹاؤن سے زیادہ پیار ملا ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں, آئی ایم کلیئر, میں جو کر رہا ہوں کلیئر, میں یہی ہوں. مجھے 10 زندگیاں دیں گے, میں یہی کروں گا. تو آپ کو میرا کوشچن ہے کہ جو آپ نے یہ تو رولز ایس بھی اب چلا رہے ہیں, میں نے کہا نا آپ کو منی لانڈری کا بھی تو کیس بن گیا سی کہ اتنے پیسے میں گن نہیں سکتا, وہ تو جو سے نکلے 2-3 سال پھر فیملی. تو آپ یہ ان انٹینشنلی کر رہے سے ہو ہی جا رہا سی کہ کیا سب کچھ قدرتی ہوا ہے. جی اوکے, ہاں, اٹس آل ہیپنڈ. اچھا, یہ بندہ پھر منو ایک بات پتہ چلی ہے جو میری بڑی سرپرائزنگ ہے, بیکاز میرا شوبز سے تعلق ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا دوستی یاریاں ڈیرہ داری سب کچھ چل رہا ہے, لیکن جو شوبز کے پرسنلز ہیں ان سے بڑا پیار کرتے ہیں. شوبز میں یہ بھی ایک اچانک ہوا تھا کہ 1964 یا 5 کی بات ہے سر, کہ یہاں روشڈل میں پردیس فلم شوٹ ہونے کے لیے آئی. اوکے, اس میں منوزیب تھے, رنگیلا تھا, اللہ کے لیے رحمت کرے, تو اور بھی بہت سارے آرٹسٹ تھے. تو انہوں نے کسی نے بتایا کہ یار ہمیں کوئی سہارا چاہیے, تو انہوں نے کہا جی اسلم جلال کے پاس چلے. پہلا کنیکشن یہ بنا ہیلپ والا. سنس دیٹ ٹائم میں نے مہمان نوازی, ہمارے پاکستان کے جو آرٹسٹ ہیں نا اسپیشلی, میرے ذہن میں ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ہمارے پاکستان کی پہچان ہے. اور میں نے ان کو بالکل بیلوس ان کو اکوموڈیشن دی, گاڑیاں میں دی, جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکا کر سکے. اور پھر یہ سلسلہ اب تک جاری ہے. یہ حنیل بلا صاحب یہ پچھلے ہفتے یہیں میرے پاس, جی میرے اور پرسوں وہ پھر میرے پاس, ان سے آپ ان سے ذکر, اس کا ڈیڈ بھی میرا یار تھا. ہاں جی, البلا صاحب, وہ بھی میرے پاس یہیں رہتے تھے. جی جی, اچھا. ہاں, تو جتنے بھی بڑے نام سنے ہیں, کوئی بیب, کوئی نغمہ, کوئی میڈم نور جہان تک کی باتیں. نور جہاں 1964 میں میرے پاس آئی تھی, جب اس نے اس سے شادی کی تھی, کیا میں اجاز سے. ایمی منوالا بھی اس کے ساتھ تھی. ہاں, وہ ڈانسر تھی, نام سنا, مرڈر ہو گئی. جی جی بالکل. تو یہ سلسلہ یہ سمجھیں کہ قدرتی طور پر ہر آدمی اس ملک میں کوئی کسی کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ہر کیا کوئی سگا بھائی نہیں کرتا. تو یہ مجھ میں گاڈ گیون گفٹ سمجھ لیں, یا میرے جو بزرگ ہیں رنگ علی سرکار, ان کی طرف سے مجھے یہ تحفہ ہے کہ کوئی بھی در پہ ہے اس کو خالی نہیں جانے دینا. واہ, اور میں اس کو فالو کر رہا ہوں. نہیں, جو کسی کی مدد کرتے ہیں نا, جو کسی کے خواب کرتے ہیں, تو اللہ میاں ان کے خواب پورے کرتا ہے. جی, مطلب یہ جو کنیکشن بنا, وہ آپ کو یہ نہیں تھا کہ آپ کو کوئی بہت زیادہ اپنا ذاتی رجحان تھا, لیکن آپ کو جو ہیلپ تھا, جو پہلے آپ نے کہا پیٹریٹ پاکستانی ہے, آپ پاکستان سے پیار, اس لیے بار بار پاکستان نکل جاتے ہیں. جی جی. اور پھر دوسرا یہ ہوگا جو ہماری فلم انڈسٹری ہے, جو آرٹسٹ ہے معصوم لوگ ہیں, اور یہ دوسرے ملک میں آ کے
جو آپ ان کے لیے کر سکتے تھے آپ نے کیا. تو اس میں آپ کو کوئی انٹرسٹ بھی ہے ایکٹنگ سے, گانے سے؟ میں نے ایک فلم پروڈیوس کی تھی ذل شاہ, جس کو میں نے فائنانس کیا تھا. پروڈیوسر بھی رہے فلم کا. وہ حادثہ اس کی وجہ کہ میرے بردر ان لا جو اس منورہ سنیما فیصل آباد میں ہے نا, وہ میں نے ان کو لے کے دیا ہوا ہے. اچھا. تو وہاں میں اچانک گیا تو وہاں ایک صاحب لاہور سے آئے ہوئے تھے, کہتے جی ہماری 25% فلم بن گئی ہے, باقی پیسے نہیں آئے. آ ٹوک دا پارٹ ان اٹ. یہ حادثہ نہیں ہوتا, یہ اس کو کمپلیٹ کیا, یہاں میں نے چلائی بھی تھی. اچھا. ہاں, لیکن اس میں نے تقریباً 1 کروڑ روپیہ لوز کیا تھا. وہ تو ہر جگہ لوز کر دیں گے, جو آپ کی نیچر ہے. گین جو آپ کر رہے ہیں وہ لوز نہیں کیا تھا, باہر پھری ہو گئی تھی. چلے, مجھے لوٹ لیا گیا تھا. مجھے تو لوٹ لیا مل کے اس میں. اچھا, بات پتہ ہے کیا ویورز, میں جو انجوائے کر رہا ہوں, اٹس بین more than 8 decades. جی. A soul is wandering, interacting, helping people, آرٹ دہائیوں سے زیادہ. جی. جس میں اللہ اس کی مثلا مختلف جگہوں پہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ موبائل پہ کام کر رہے ہیں, یہ کسینوں پہ کھڑے ہیں, یہ گارمنٹس کا کام کر رہے ہیں. میرے حساب سے اللہ نے کچھ نہ دکھا اور سکھا رہا تھا. آیا بھی ویسے, دھوکے بھی ہوئے, گیا بھی ویسے, اور کہیں دیا بھی خود ہی. یہ ایک آپ کی نا اسپریچول ٹریننگ تھی جو انٹینشنلی آپ تو اس میں سے گزر رہے تھے نا. جی. تو جو ہوتا ہے نا کریٹر, وہ اپنے راؤٹس بناتے ہیں آپ کے. ہم ڈیسٹنڈ ہیں سارے, منزلیں سیم ہیں, راؤٹس ڈفرینٹ ہیں. جی. ہر ایک کا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. تو آپ جو میں اگر کہتا کہ بھی ایک بندہ مدد کر رہا ہے, کوئی بات ہے شک والی بات, ججمنٹل والی بات, نا مشہور بن جانا, فوٹو کھچوانے کا شوق ہوئے گا. ہی جسٹ وانٹ ٹو بی بٹ فیمس. I'm just saying, I'm not talking about you. Yes, yes. سیکنڈ ہو گیا اس کو کوئی ایکٹنگ کا شوق ہے, یار میں بھی کچھ فلم میں چانس مل جائے. تو جو ساری چیزیں سامنے میرے آ رہی ہیں نا ویورز, دس از ویری انٹرسٹنگ اباؤٹ اسلم بھائی, کہ اس میں ان کے یہ انٹرسٹ نہیں تھے. اس میں وہی چیز تھی, پہلے ایک ہمدرد انسان, اور جو اس چیز میں سے گزرا ہے. ہوتا پتہ کیا ہے, جس کے ساتھ جہاں برا ہوا تھا تو جب اس کو طاقت ملتی ہے, جب اس کو پار ملتی ہے, تو لوگوں سے وہ اسی طرح کر کے اپنے کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بدلا لیتا ہے. کہ میں تھے 5 سال میں پہنچا تھا, میں 10 سال پہنچے. ویری ریئر سولز آر جو اس ایکسپیرینس کی جو پین ہے اس کو یاد رکھتی ہیں, اور جب دوسرا بندہ وہاں نظر آتا ہے تو اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل حقیقت ہے. اصل بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب, کہ جو ہمارے بزرگ ہیں رنگ علی سرکار, ان کی مجھ پر شفقت ہے. مجھے حاضری بھی ہوتی ہے ان کی. اچھا. مجھے عربی نہیں پڑھنی آتی, لیکن ان کی نظر مجھ پہ تھی جب میں چھوٹا تھا, انڈیا سے. ریئلی؟ دیٹ از دا ٹروتھ. چلیں جی. وہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کہاں پہ ہیں ان کا, آپ ان کے گدی نشین ہیں؟ جی, میں گدی نشین. سچا سودا گاؤں, فاروق آباد سے 2 کلومیٹر. فاروق آباد, شیخو پورہ سے جو پاس آ گیا. جی, سچا بہت مشہور ہے جی. یہ میں آ رہا ہوں اکتوبر کے پہلے ہفتے. چلے وہ رنگ بھی دیکھیں گے آپ. مجھے ڈفرنٹ دیکھیں گے. نہیں, میں ڈفرنٹ کلرز ہی کا بن رہا ہوں, اور میں تو سفید رنگ میں بھی 10 رنگ دیکھ لیتا ہوں. جی جی. تو اف یو ایور کم ٹو پاکستان. ایک اور میں آپ کو سرپرائز دوں. کریز بردر لندن کا آپ نے کبھی نام سنا ہوگا. کریز بردرز ٹوین تھے جو. اوکے. گینگسٹر. میں نے ان سے کیسے ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہوا ہے 1964-5 میں. ہوزی کون ہے آدمی, کون ہے آدمی, کہاں روحانیت, کہاں گدی نشینی, کہاں گینگ, کہاں بزنس مین, کہاں بسیں 10 دے گئے تو بسیں دوڑ گیا تو واپس آ گیا. سو یو آر این امیزنگ پرسن. آئی تھنک دس ٹائم کین ناٹ conclude about your personality. I would love to have more sessions with you. No problem. Viewers very بہت کم ہوتا ہے کہ اتنا ایکسپیرینس ہو اور اتنا پیشن اور پاور اور میموری ہو بتانے کی. یہ اس سے پلس ہے. اگر آپ 70+ کوئی اور ایج گروپ ہو تو اس میں ہوتا ہے کہ بندے کو میموری ریکال نہیں ہو رہی ہوتی. آپ تو ایسے بتا رہے ہیں جیسے آپ کے سامنے فلمیں چل رہی ہیں. یہ گاڈ گیون گفٹ ہے. So I wish you all the health, I wish you all the good luck. اور اسی طرح آپ جو فرینڈس ہیں نا, جو آپ نے ایک چیز کی اور جو بنایا ہوا ہے, یہ سمجھ لیں جب تک اس کو آپ پکڑ کے رکھیں گے نا تو باقی میرے آخری دم تک چلے گا سر. سو میں آپ کے تمام فرینڈس کے لیے بھی بڑا تھوڑا سا میں آئی وش آئی واز ہیئر. میں تو تھوڑا جیلس فیل کروں, اتنا اچھا بندہ, اتنا پیار کرنے والا بندہ اس کو ملتا ہے. سو بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سر. بہت اچھا لگا آپ کو جان کے. جی. اللہ آپ کا یہ سفر سا جاری رکھے, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, بانٹتے رہیں. جو اصل چیز ہوتی ہے نا, جو کہتے ہیں نا کہ جو کھا گیا
وہ اڑا گیا उड़ा गया, ہے جو جوڑ گیا وہ چھوڑ گیا छोड़ गया, جو دے گیا وہ لے ले गया. हाँ. تو اب لینے والا گاڈ بلیس یو گائز گاڈ بلیس ایوری بڈی اینڈ گاڈ اوکے بلیس ناظرین, انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے ہم پھر دوبارہ ایک ویلاگ اور بنائیں گے. پہلے تو اچانک ہم بیٹھ گئے, کوئی پلاننگ نہیں تھی ہماری. I just came here. I really enjoy. I was a bit dizzy and sleepy. Now I'm a bit fresh. Trust me. God Thank you, bless, guys. inshallah. See ya. Salam to everybody. Pakistan. Zindabad.